اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم ایہا المرسلون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 57 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قالا پہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، فما خطبکم، تمہاری کیا مہم ہے، کیا کام کرنے تم لوگ آئے ہو، ایھا المرسلون، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ فرشتے انسانی شکلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ محققین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال سے نتیجہ نکالا کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا کسی غیر معمولی کام ہی کے لیے ہوا کرتا ہے۔ کوئی بڑی مہم درپیش ہوتی ہے تب فرشتے انسانی شکل میں بھیجے جاتے ہیں۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ یہ نبوت کی فراست تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ فرشتے انسانی شکل میں صرف اتنے سے کام، یعنی مجھے خوشخبری دینے کے لیے تو نہیں آ سکتے۔ اس سے پوچھا کہ آخر آپ لوگوں کا اصل مقصد، مہم یا مشن کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اس میں شامل نہیں تھے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ فرشتے تھے یا اس میں شامل تھے، اس بارے میں کوئی خاص تصریح موجود نہیں ہے۔ البتہ بڑھاپے میں بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینا کوئی اتنا سا کام نہ تھا، جبکہ اسی کام کے لیے انسانی شکل میں خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 19 کی تفسیر میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بیریش نوجوان مرد کی شکل میں ان کے پاس آئے، معاذ اللہ۔ یہ تفسیر انوار النجف میں انہوں نے کسی کی عبارت نقل کی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں خدا کا فرستادہ ہوں اور آپ کو ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اس لیے تفسیر ماجدی کا یہ خیال باطل ہے۔ یہ عبارت تفسیر ماجدی کی تفسیر انوار النجف میں نقل کی گئی ہے۔ اصل میں بہت ساری ہمارے پاس جعلی حدیثیں موجود ہیں، اور یہ مراجع کا کام ہوتا ہے، یہ اس فیلڈ کے جو ماہر ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ حدیثوں کو پرکھیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بحر الانوار کی جلد 75 صفحہ 368 پر کہ بادشاہ کی اطاعت واجب ہے، لہذا جو شخص بادشاہ کی اطاعت کو ترک کرے گا وہ گویا اللہ کی اطاعت کو ترک کرے گا اور اس کی نہی میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحر الانوار کی جلد 75 صفحہ 372 پر کہ جو شخص کسی جابر سلطان کا سامنا کرے اور اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسے اس کا اجر نہیں ملے گا اور نہ ہی صبر عطا ہوگا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنز المال میں کہ بادشاہ کو گالی نہ دیا کرو کیونکہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ اسلامی ریاست کا جو رئیس ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ حدیثیں جعلی گڑھی گئی ہیں، تاکہ لوگ جیسا بھی بادشاہ ظلم کرے لوگ اس کی بات مانیں کہ بھئی یہ رسول کی حدیث ہے، معاذ اللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ تمام ایسی حدیثیں جعلی گڑھی گئی ہیں، اور مراجع کی عزت اور ان کا مقام اسی لیے بلند ہے کہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں اور ان حدیثوں کو پرکھتے ہیں۔ جو راویان حدیث ہوتے ہیں ان کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، ان کے شجرے کو کھنگالتے ہیں اور ان کی
مصروفیات کو دیکھتے ہیں، کیا ان کی مصروفیات تھیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، کیسا ان کا مزاج تھا، کس نفسیات کے وہ مالک تھے۔ اتنی تحقیق ظاہر ہے کہ عام آدمی نہیں کر سکتا، اور ہر ایک میں یہ صلاحیت ہوتی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں مراجع اعظام کی عزت کرنا چاہیے ہے۔ خدا ہمارے سروں پر مراجع اعظام کا سایہ سلامت رکھے، اور جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔